آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شخصیت بنتی کیسے ہے، خاص طور پر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کی زندگی کے ابتدائی نقوش جو ہمیں ان کے ایک انٹرویو سے ملے ہیں۔ جی، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ گھر، والدین اور پھر استاد، یہ سب مل کر کسی کی زندگی کو کیا شکل دیتے ہیں۔ اچھا، شروع میں ہی ایک دلچسپ بات تھی ان کے نام یا تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی۔ ہاں، وہ اصل میں ہجرت کے بعد جب اسکول داخلہ ہوا تو عمر کے حساب سے کچھ تبدیلی کرنی پڑی۔ یہ اس وقت کے حالات تھے، خیر، مگر اصل بات تو وہ اثرات ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی۔ بالکل، تو گھر سے شروع کرتے۔ ان کے والد سید امیر الدین صاحب، تاریخ سے لگاؤ تھا ان کو؟ جی ہاں، تاریخ سے گہرا شوق، خاص طور پر حیدرآباد کی تاریخ سے، اور وہ لکھتے پڑھتے بھی تھے، مصوری بھی کرتے تھے، غالب وغیرہ کی تصاویر بنائی انہوں نے۔ اچھا، تو ڈاکٹر عقیل نے بچپن میں یہ سب دیکھا ہوگا والد کو کام کرتے ہوئے؟ یقیناً، اور یہی چیزیں لاشعوری طور پر اثر کرتی ہیں۔ مطلب بچے نصیحت سے زیادہ والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ان کے مشاغل سے، ہے نا؟ صحیح۔ اور والدہ کا کیا کردار تھا؟ سنا ہے رسمی تعلیم نہیں تھی ان کی؟ جی، رسمی تعلیم تو نہیں تھی، مگر لکھنے کا شوق تھا۔ ڈائریاں لکھتی تھیں جو آج بھی محفوظ ہیں، اور کشیدہ کاری کمال کی کرتی تھیں، کپڑوں پر شعر کاٹ دیتی تھیں۔ کمال ہے، یعنی تعلیم نہ ہوتے ہوئے بھی علم دوستی اور سلیقہ مندی۔ بالکل، اور گھر کو بہت منظم رکھا ہوا تھا، تو یہ پورا ماحول جو تھا نا، وہ شخصیت سازی میں بہت اہم تھا۔ تو گھر سے ایک مضبوط بنیاد مل گئی۔ اب آتے ہیں تعلیم کی طرف۔ ہجرت کے بعد حالات تو مشکل ہوں گے۔ 1953 میں لونڈی میں؟ ہاں، شروع میں تو وہ جھونپڑیوں میں رہے۔ تعلیم بھی پہلے ایک ٹرسٹ اسکول، پھر گورنمنٹ اسکول نمبر 1 لونڈی میں ہوئی، چھٹی سے میٹرک تک۔ لیکن وہیں انہیں وہ استاد ملے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ اقتدار احمد اکبر صاحب، شاعر بھی تھے۔ جی اکبر صاحب، یہ بہت اہم موڑ تھا۔ اب سوچیں، چھٹی، 7ویں، 8ویں کے بچوں کے لیے وہ ہفتہ وار ادبی نشستیں کرواتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تو آج بھی کمی ہوتا ہے۔ ہاں نا، اور وہ صرف لکھنا نہیں سکھا رہے تھے، وہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ لکھو، سب کے سامنے پڑھو، اور پھر اس پر بات ہو، تنقید ہو۔ یعنی تنقیدی شعور پیدا کر رہے تھے اتنی کم عمری میں۔ بالکل، اور اسی ماحول میں ڈاکٹر عقیل نے وہ اپنا پہلا مضمون لکھا ساحر پر، جو چھپا بھی، اور وہ افسانہ ایک رات کا مہمان، یہ سب انہی نشستوں کی دین ہے۔ اور پھر وہ اسکول میگزین نخلستان؟ جی، وہ بھی اکبر صاحب کا کمال تھا۔ انہوں نے وہ میگزین نکالا، ڈاکٹر عقیل کو نائب مدیر بنا دیا، بچوں سے لکھوانا، ان کی اصلاح کرنا، ادارتی کاموں میں شامل کرنا۔ یہ تو عملی تربیت ہو گئی پوری۔ ہاں، اور مزے کی بات، ریاضی کے استاد تھے محبوب صاحب، وہ بھی ان ادبی سرگرمیوں میں شریک ہوتے تھے۔ یہ ماحول تھا، بس اساتذہ کا خلوص تھا، کوئی ٹیوشن نہیں، کچھ نہیں۔ واہ، تو گھر پھر اسکول اور استاد، ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ آگے اعلیٰ تعلیم میں بھی یہ سلسلہ رہا؟ اردو کالج کیوں منتخب کیا انہوں نے؟ ظاہر ہے، اردو سے جو محبت تھی وہ انہیں اردو کالج لے گئیں۔ وہاں پھر بابائے اردو مولوی عبدالحق کو دیکھا انہوں نے۔ ان کا علمی انہماک بھی ایک تحریک تھا، اچھا، اور مضمون جو چنے، نفسیات اور منطق، وہ اس لیے کہ وہ ایک اچھا استاد بننا چاہتے تھے۔ یہ شعور بھی تو انہیں اساتذہ سے ہی ملا تھا نا۔ یعنی استاد بننے کے لیے بھی ایک گہری سوچ تھی کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ جی، اور وہاں بھی اچھے استاد ملے، ڈاکٹر ایوب قادری، حبیب اللہ غضنفر، محمد فائق صاحب، جنہوں نے نفسیات پر اردو میں کتابیں لکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گھر کا علم دوست ماحول اور پھر ہر سطح پر مخلص اور قابل استاذہ، انہوں نے مل کر ڈاکٹر عقیل کی شخصیت کو بنایا۔ جی بالکل، مشکل حالات اور کم وسائل کے باوجود ان اساتذہ اور والدین کی محنت نے ان میں نہ صرف علم و ادب کا شوق پیدا کیا، بلکہ وہ تنقیدی فکر، عملی صلاحیتیں اور ایک مقصد دیا۔ یہ ساری گفتگو سن کر ایک بات ذہن میں آتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے لانز سینکڑوں سال کی دیکھ بھال سے بنے ہیں۔ جی، تو ڈاکٹر عقیل کی شخصیت میں بھی والدین اور اساتذہ کی ایک مسلسل، ایک شعوری کوشش نظر آتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا وہ شعوری کوشش، وہ توجہ دی جا رہی ہے شخصیت کی ایسی بنیادیں رکھنے پر؟ وسائل ہوں یا نہ ہوں، وہ توجہ ہے؟